نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدق اور تقوی کو آپس میں جوڑا ہے. صدق اور تقوی، صدق کا تعلق دو چیزوں سے ہے، قول سے اور عمل سے. انسان کا قول بھی سچا ہو اور اس کا عمل بھی سچا ہو. صدق صرف نام قول کا نہیں کہ انسان سچ بولتا ہو، عمل بھی سچا کرتا ہو. اس لیے متقین کہا ہے. جو میرے متقین بندے ہیں وہ قول میں بھی سچے ہیں اور عمل میں بھی سچے ہیں. لیکن انسان جو اظہار کرتا ہے اپنی زبان سے، دراصل یہ معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے. زبان ترجمان ہے آپ کی، اصل نہیں ہے. اصل وہ چیز ہے جو آپ کے اندر ہے. تو اگر آپ اس اندر کی چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ نفاق ہے. اسی کو منافقت کہتے ہیں. اس لیے پیغمبر السلام نے منافقین کی علامات میں سے فرمایا تھا کہ آیت المنافق الثلاث، 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. عہد غدر، معاہدہ کرتا ہے معاہدے خلاف کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے. تو پہلی چیز جو بیان فرمائی پیغمبر السلام نے نفاق میں، اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اس کا عمل یا اس کا نیت اس قول کے خلاف ہے، اسی کا نام جھوٹ ہے. اصل میں اس کو کذب کہتے ہیں. اور اگر جو دل میں ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے یا جو عمل اس کے مطابق بات کرتا ہے تو یہ سچ ہے. اس نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا. پیچھے اللہ نے صفات بیان کی ہیں ان مومن بندوں کی. نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنا بھی خیال کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی غیرت کا ثبوت دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں. صدقوا، قول میں بھی سچے، عمل میں سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہ متقی لوگ ہیں. تو گویا کہ تقوی، جو انسان کا تقوی جو ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جو شروعات وہ دل سے فرمائی. التقوی ها هنا واشار الى قلبی، فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ آپ کے دل میں، دل سے بات شروع ہوتی ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ کے قول میں بھی نظر آئے گا، آپ کے عمل میں بھی نظر آئے گا. اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو آپ کا عمل اور آپ کا قول دونوں اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں گے. اس لیے دل سے شروع فرمایا، کیونکہ دل میں خوف خدا. اور یاد رکھیں اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ پر اس کی محافظ ہے، گناہ سے، شیطان سے، نفس سے. اگر یہ نہیں ہے، 1000 قانون بنا لیں، قوانین بنتے ہیں، حکومتوں کے بڑے سخت سخت قوانین ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک
بہت بڑی جماعت انسانوں کی اس قانون کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے، تو معلوم ہو کہ یہ قانون کوئی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ پیغمبر السلام نے مدینہ شریف کے معاشرے کو جو تشکیل دیا تو وہاں پر قوانین بھی تھے، لیکن اصل قانون ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف پیدا فرمایا۔ بس وہ قانون ایسا تھا کہ خلوت میں جلوت میں اس کی وجہ سے وہ قرآن حدیث کے احکام سے باہر نہیں نکلتا تھا، چاہے اس کو کوئی قانون دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج جو بے راہ روی ہے، قوانین تو سب موجود ہیں، یعنی چھوٹی سی بات ہے کہ بھی انسان کسی کے حق کو مار لیتا ہے، راستے کا بھی ایک حق ہے، آپ دوسروں کے حق کو مار رہے ہیں راستے میں، آپ سمجھتے ٹریفک پولیس والا یہاں نہیں ہے، لہذا میں اپنی جان کے آپ خطرے میں ڈالتے، دوسروں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ قانون تو موجود ہے، لیکن قانون دیکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہاں بھی آپ مسئول ہیں کہ قیامت دن اللہ آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے کہ دوسروں کی یہ راستے حق کو کیوں مارا؟ اندازہ کیجیے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بس میری مرضی ہے، میں جس طرح چاہے چلاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں ہر چیز کا تعلق ذات الہی نے اپنے ساتھ رکھا ہے، قوانین کے ساتھ تو بعد میں، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے، اڑوس میں، پڑوس میں، اس لیے پڑوسی کے حقوق کیوں بیان فرمائے؟ پڑوس کے جو حقوق ہیں وہ بھی خوف خدا پر مبنی ہے کہ آپ ان کے لیے ایذا رسانی نہ کریں، آپ موذی جار اور موذی پڑوسی ثابت نہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل میں اگر خدا کا خوف ہے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اس احتیاط سے گزری، زندگی اس احتیاط سے گزری کہ آشیانہ کسی شاخ پہ بار نہ ہو، آپ کی ذات سے کسی کو ذرا بھی تکلیف اور ایذا نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کی ذات کسی کے لیے ذات تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ آپ آخرت میں مسئول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کر رکھے ہیں، وہ پوچھے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو مظالم ہیں میدان معاشر میں، سب سے پہلے مظالم کا حساب کتاب ہوگا کہ کس نے کس پر ظلم کیا ہے۔ بھائی یہ مظالم کا یہ تو ہمارا اپنے باہمی معاملہ تھا، نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مظالم کا فیصلہ وہاں پر ہوگا، اللہ مظلوم سے پوچھیں گے بتاؤ ظالم کے بارے میں، ہم اس کو سزا دیں یا تو معاف کرتا ہے، اس کے اوپر موقوف ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو پہلا پیغمبر السلام نے تقویٰ ہا ہونا کہہ کر دل کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے، اس لیے انسان کو اگر تھوڑی سی دیر یہ خیال آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ابھی آنکھیں بند کر کے مجھے ابھی وفات ہو جائے اللہ کے سامنے پیش ہوں، آیا میں اس حالت میں پیش ہو سکتا ہوں؟ ابھی انسان دیکھ لے کتنے اس کے ذمہ حقوق ہیں، کتنی نمازیں، کتنی لکھت پڑھت کے معاملات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جو لا ترجعون ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں لوٹ کے جانا ہے، دیکھی جائے گی، فرمایا کہ وہ اپنی زندگی کو عبث گزارتے ہیں، ورنہ انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی زندگی نہیں ہے، یاد رکھو، اسی زندگی پر ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے۔ آپ بتاؤ، ہم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور اس چھوٹے سے عمل پر جنت میں درخت لگتا ہے، ہم عمل کرتے ہیں وہاں پر عور و قصور کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں اللہ اپنی ملاقات کے وعدے فرما لیتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں پیغمبر السلام کی شفاعت کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ عمل معمولی قیمت کا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی
ایک کوڑے جتنی زمین، ایک کوڑا 2.5 فٹ کا ہوتا ہے یا 2 فٹ کا ہوتا ہے، پورا عالم مل کر اس زمین کی قیمت نہیں دے سکتا، اتنی مہنگی زمین ہے۔ آج دنیا میں مہنگی زمینیں ہیں، کوئی کروڑوں میں ہے، کوئی لاکھوں میں ہے، لیکن جنت کی زمین کی قیمت، پورے عالم کی قیمت 2 فٹ زمین ہے صرف، وہ بھی لمبائی میں 2 فٹ کا بیان ہے، چوڑائی میں بھی ذکر نہیں ہے کہ مربع فٹ ہو۔ پورا عالم کی دولتیں جمع کر لیں، اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، اور آپ یہاں پر ایک عمل کرتے ہیں اور جنت کے مستحق بن جاتے ہیں، پوری کی پوری جنت کے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے عمل بے قیمت ہے؟ آپ بے قیمت زندگی ہے، ہم نے بے قیمت بنائی ہوئی ہے، ورنہ واللہ اتنی قیمتی زندگی جتنی ہمیں دی ہے نا، کسی کے پاس بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے فیصلے، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، سبحان اللہ کہنے پر عام روایت ہے، سبحان اللہ کہا درخت لگ گیا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، درخت لگ گیا اور اس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑے گا اور تب جا کر اس کے سائے کو بمشکل پار کرے گا یا نہیں کر سکے گا؟ اب اتنا بڑا درخت جس زمین پر ہوگا، اس زمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 فٹ کی جگہ پورا عالم نہیں دے سکتا۔ آپ نے سبحان اللہ پر اتنی بڑی جگہ لے لی۔ اب آپ کہیں کہ ہماری زندگی، اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی کو دنیا کے اعتبار سے مت تولو میرے دوستوں۔ آج ہم اپنے یار میری کیا زندگی، یار کیا زندگی ہے، نہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میرے پاس مکان ہے، میری کیا زندگی ہے؟ استغفر اللہ، توبہ کرو اس سے۔ تمہیں اللہ نے کلمہ دے دیا، ایمان دے دیا، رسول اللہ جیسے پیغمبروں کی امت میں تجھے رکھ دیا۔ اگر ان کی قیمتیں کھل جائیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ صحابہ اکرام کے سامنے یہ تھا، وہ ایک صحابی بتا دو، اس نے کہا یہ وظیفہ دو رزق کھل جائے، یہ وظیفہ دو یہ ہو جائے، نہیں یہ وظیفہ دو اللہ کا نبی اللہ خوش ہو جائے، وظیفہ دو جنت مل جائے، وظیفہ دو حور مل جائے۔ سارے صحابہ اس لیے کو جانتے تھے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ اب آپ اپنے آپ بھی دیکھیے کتنی قیمتی ہماری زندگی، چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنے بڑے بڑے باتیں، یہی اس شان کریم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنا نام جو کریم رکھا ہے، کریم کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھوٹے عمل پر بہت بڑی جزا دیتا ہے، وہ کریم ذات ہے۔ عمل کتنا، ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جمعہ ادا کریں گے، اس جمعے سے اگلے جمعے اور 3 دن زائد تک کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بتائیے، کیونکہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے، اب جمعہ 7 اور 3 دن اور تو 10 ہو گئے۔ اب بتائے، ایک جمعے کی نماز یہ ہے نا جس کے لیے آپ نے گھنٹہ 1.5 دیا اور جمعے کی نماز ادا کر لیا، لیکن اس پر آپ وعدہ دیکھیں کتنے دن تک آپ کے لیے معافی ہو رہی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر نماز سے، تو آپ اس سے دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے۔ ایسے مرنے کے بعد کہے گا ایک سجدہ میں اور کر لوں، تاکہ اس سجدے سے کیا کچھ اس سجدے پر ملتا ہے، ایک سجدے کی مجھے اجازت مل جائے۔ اس لیے کوئی بھی، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کوئی بھی ایسا شخص جس کے لیے وہاں نیکیاں ہوں گی اور اللہ خیر کے وعدے ہوں گے، کیا بہت زیادہ نہ ہوں تھوڑی ہوں، تو دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، اس لیے کہ اس پر اتنا کچھ ملے گا اس کو، دنیا میں آنا چاہے گا سوائے شہید کے، وہ بھی رہنے کے لیے نہیں آنا چاہے گا، وہ مرنے کے لیے آنا چاہے گا کہ میں جاؤں اور دوبارہ مر کے آؤں، کیونکہ اس کو شہادت کی جو لذت ہے وہ اتنی مزہ اس کو آئے گا، کہتے ہیں ایک بار پھر یہ جام شہادت نوش کروں اور اس جام کو میں پی کر آؤں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ایمان لے کر جائے گا واپس نہیں آنا چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بچا کے لے جانا آسان نہیں ہے، جب لے کے چلا گیا اللہ میں دوبارہ جائیں گے پتہ نہیں ایمان کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر محراب میں بیٹھو فرشتہ آ جائے گا بھئی یہاں مرو تو تمہیں ہم ایمان کے ساتھ ماریں گے، اور اب مسجد کے دروازے پر آ جاؤ تو ولایت دے کے ماریں گے، تو آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ کہا میں یہیں مروں گا، وہاں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ولایت تو ایمان کے بعد ہی ملے گی، پتہ نہیں دروازے تک ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں۔
جب ایمان ہی نہ بچا تو ولایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ ولایت کا وعدہ تو ایمان پر ہے، ایمان ہی نہیں تو کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ کون لوگ اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا، اور جو یہ دیکھے کہ میں اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا خوف بھی ہے، امیدیں بھی ہیں، دونوں چیزیں، خوف بھی ہے اللہ کی کیا جواب دے گا، اور امید بھی ہے انشاءاللہ کچھ کریں گے تو اس کے وہاں پر ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ اپنی اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، تو تقویٰ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے، پھر زبان پر آتا ہے اور عمل پر آتا ہے۔ اس لیے عمل اور قول دونوں کی صدق کا نام صدق ہے۔ سچا آدمی وہ ہے جو قول میں بھی سچا اور عمل میں بھی۔ آج تو جھوٹ بولنا معمولی چیز ہے ہمارے لیے، معمولی بات ہے، اگلے کو بات گھما دی بس معمولی بات ہے، نہیں، بہت خطرناک بات ہے یہ۔ کذب یہلک، فرمایا جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کہتے ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ بولو گے تو پھر آپ آگے اگلی بات کرے گا تو پھر اس کے لیے جھوٹ بولو گے، پھر جھوٹ، سچ بات کر دو گے، سیدھی سادھی بات ختم ہو گئی، سیدھی بات ہو۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے جھوٹ بولے، میں یہ ہو گیا تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا، میں یہ، فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سنتے رہے۔ تو قرآن نے تو منافقین لگے اذن، کہ نبی تو کان ہے، یعنی جو چاہے کہہ دو سن لیتا ہے، جس کو سلم کا لقبڑا کہہ دیا کہ کان ہے، تو قرآن نے کہا اذن و خیر، خیر کا کان ہے۔ جیسے آپ کے ناموں میں یہ بھی نام ہے اذن و خیر، خیر کا کان ہے، یعنی سب کی بات سن لیتے ہیں۔ ریئیکشن نہیں دیا آپ نے کوئی رسول اللہ نے، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور جو سچے تھے صحابہ تھے، نہیں جا سکے، سیدھا کہہ دیا حضرت غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ کتنا سخت وقت آیا ان پر، بائیکاٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعلان کر دیا بیویوں کو بھی گھر بھیج دو۔ 50 دن تک یہ کیفیت ان 3 صحابہ پر رہی۔ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قرآن نے کہا نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے، اتنی تنگی آ گئی سچ بولنے پر، لوگ کہنے لگے یار تم بھی منافقین کی طرح کہہ دیتے، مشورے دینے والے مشورے دے رہے، یہ کہہ دیتے کہ جی بیوی بیمار تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو رسول اللہ نے ان کے بھی تو آزار سن لیے۔ انہوں نے کہا اندر نے گوارا نہیں کیا کہ رسول کے سامنے جھوٹ بولے، عذر و خیر تو ہے، کان تو ہے خیر کے سننے والے، دل نے گوارا نہیں کیا، یہ ہے سچائی۔ اب لوگوں نے کہا اب عقل کیا کہہ رہی، اب عقلا کی عقل کہہ رہی کہ یار یہ جان چھڑا سکتے تھے، کیا ہو گیا ان کو، پھنس گئے، بائیکاٹ ہو گیا، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا، ملاقات کی، یہاں تک کہ بیویاں بھی چھوڑ کے گھروں کو چلی گئی، سوائے اس صحابی کا جو بڈھا تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، اور میں بات نہیں کرنا، خدمت ضرور کرنا، قریب نہیں جانا۔ باقی سب جہاں جاتے جس سے ملتے ہیں منہ پھیرتا ہے، کو رسول اللہ کہہ دے بھی نہیں ملنا تو کس کی ہمت ہے؟ 50 دن گزر گئے، 50 دن، 1.25 مہینے ہو گئے، ایسے لگتے تھے، قرآن نے بیان کیا ان پر زمین تنگ ہو گئی، سانس نہیں آتا تھا ان کو تنگی کی وجہ سے، لیکن پھر توبہ نازل رہی ہے، قرآن نازل اور وسلم پر واللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوی بدر میں فجر سے پہلے نازل ہوا کہ ہم نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی دوڑے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، عربوں کی عادت ہے کوئی خوشخبری سناتے ہیں تو اس کو انعام دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قمیض اتار کے دے دیتے ہیں، یہ عربوں کی عجیب بات ہے، خوشخبری سنائے تو اس کو، یہ خود میں خوشخبری سنائے تو اس کو اچھا ریئیکشن دینا چاہیے، مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی نہیں ہے، مدیہ دے دو یار، تو نے بڑی اچھی بات سنائی، چلو بھائی اللہ بھائی۔ عرب تو قمیض اتار دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم قمیض اتار کے دے دیں، عربوں کی عادت ہے، اب بھی عادت ہے۔ اب دوسرا صحابی پہاڑ پر چڑھ گیا، جبل جو نا وہ صلاح قریب تھا، وہاں چڑھ کے اس نے آواز دیو فلاں،
اللہ نے تیری معافی نازل کر دی، اس کی آواز پہلے پہنچی، جانے والا دیر سے پہنچا تو قمیض بولیں گے آواز لگانے والا۔ اب یہ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے آیات میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں جس میں آسمان سے نفساً ان کی معافی کا اعلان ہے، اور اللہ نے ان کی اس عمل کی تعریف فرمائی۔ منافقین کے تذکرے وہ خرابی کے ساتھ ہیں، یہ جھوٹے تھے، ہمیں نبی کو جھوٹ کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولے، قرآن نازل ہوا، سورہ توبہ اٹھا کر دیکھ لے، ساری اس قصے کو بیان کیا ہے، یا تذلیلی کا آپ کے وزر بیان کرتے آپ نے سن لیے۔ لیکن جو سچے تھے مشکل تو آئی، لیکن پھر جب مشکل حل ہوئی تو وہ مشکل کی وہ خوبصورتی حل کی قیامت تک کے لیے برقرار رہ گئے، ان کی عزت کے اور محبت کے تذکرے رہ گئے۔ اس لیے تقوی اور صدق آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال ہے یا عمل غلط کرتا ہے، تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام دونوں کے کمال کا ہے کہ اس کی زبان بھی، کیونکہ یہ زبان ایک اکیلی زبان تباہ بازا ایک طرف ہے اور یہ اکیلی ایک طرف ہے، اس لیے تو اس کے ساتھ کتنی چیزیں جوڑ دیں، کلمہ پڑھتے ہو اس زبان سے، تلاوت کی زبان، آخری وقت میں اس زبان سے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے دخل الجنہ، فرمایا جنت میں سیدھا چلا گیا، سیدھا جنت میں، وعدہ کر دیا جنت میں چلا گیا۔ دیکھیے اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ زبان کے کلمے کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اچھی بات کہتا ہے اور اللہ کا قرب پا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات کا، اور ایک بری بات کہتا ہے جہنم میں 80 سال کے لیے اس کو گرا دیا جاتا ہے، 80 سال کے مذہب کے گڑھے میں گرتا ہے۔ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک المتقون، یہی متقی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا